بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کی ضرورت، جس کی چاہت اور جس کی خواہش مسلمان کو بھی ہے اور کافر کو بھی ہے۔ ایمان والا بھی چاہتا ہے وہ چیز مجھے مل جائے، اور ایمان سے محروم جو انسانیت ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ چیز ہمیں مل جائے۔ سکون، چین، اطمینان، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی، راحتوں سے بھری ہوئی زندگی، خیر والی، عافیت والی، سلامتی والی زندگی، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے مستغنی ہوں، مجھے اس چین اور سکون کی ضرورت نہیں، بلکہ جو لوگ چین اور سکون سے محروم ہیں ان کی زندگی کا حال ایسا ہے جو قابل ترس ہے۔ دیکھنے والے اس زندگی کو دیکھ کر پناہ مانگتے ہیں کہ ایسی زندگی سے اللہ ہمیں بچائے۔ کسی کو بیماری کا دکھ لگا ہوا ہے، وہ خود بیمار ہے، یا اس کی بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، یا اس کا کوئی بھی قریبی عزیز بیمار ہے، والدین بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، تو وہ اس بیماری کے آنے سے وہ انتہائی بے چین ہے، بے سکون ہے، پریشان ہے، صدمے کی سی کیفیت ہے، اور پریشان ہے کہ کسی وقت کوئی خبر نہ آ جائے۔ کسی کو بے روزگاری کا، مال کے نہ ہونے کا، فقر و فاقے اور محتاجگی کا غم لگا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر ہر وقت یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ فقر و فاقے اور محتاجگی کا شکار ہوں، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کسی کو گھر نصیب نہیں اپنا، وہ گھر کی تلاش میں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں اپنے بیوی بچوں کو سکون سے لے کر رہ سکے، تو وہ گھر کے نہ ہونے کا غم اور صدمے کا شکار ہے، دکھ کا شکار ہے، اور اس کی زبان پر ہر وقت یہ ہے کہ گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی شخص نوکری کے نہ ہونے کی وجہ سے، ملازمت کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو بے چینی اور بے سکونی اور پریشانی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر شخص گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اور چین اور سکھ و اطمینان، خوشیوں بھری زندگی، راحتوں والی زندگی، نعمتوں والی زندگی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص چاہتا ہے،
اس کی تلاش بھی کرتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح محنت کر رہے ہیں، وہ رات دن ایک کر رہے ہیں، وہ خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، وہ خوب بھاگا دوڑی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی اچھا کمائیں گے تو اچھا گھر والوں کو کھلائیں گے تو سکون سے رہیں گے۔ بھئی اتنا بڑا گھر کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے کہ اچھا گھر ہوگا، بڑا گھر ہوگا، سکون سے رہیں گے۔ بھئی اتنی بڑی نوکری کیوں تلاش کر رہے ہو؟ چھوٹی موٹی نوکری پر گزارا کر لو۔ نہیں، اچھی نوکری ہوگی، بڑی نوکری ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، سکون سے رہیں گے۔ صحت کی اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ بیماری سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ تو جواب کیا ہوگا؟ صحت ہوگی تو سکون ہوگا، چین ہوگا، سکون کی زندگی گزاریں گے۔ تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت بنائی ہے، یہ ہر شخص کی خواہش ہے، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے۔ کتنا ہی محنت کرنے والا ہو اس سے پوچھ لو، وہ یہی کہے گا کہ بھئی سکون کی زندگی چاہتا ہوں۔ تو سکون، چین، اطمینان یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی سب کو ضرورت ہے، کافر و مسلمان سب اس میں برابر ہیں۔ لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس دولت کو پانے کے لیے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار سب کے الگ ہیں، یقین سب کا الگ ہے، اعتماد سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اچھا اور بڑا گھر ہوگا تو اس میں سکون ہوگا، کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اچھی نوکری ہوگی اس میں سکون ہوگا، کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اچھی صحت ہوگی اس میں سکون ہوگا، کوئی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس شہر میں، اس ملک میں سکون نہیں ہے، ہجرت کر جاؤ، کسی دوسرے ملک، کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں گے، وہاں سکون ہوگا۔ تو طریقہ کار اس سکون کو حاصل کرنے کے الگ الگ ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کے باوجود مال کمانے والا مال بہت ہے پھر بھی سکون سے محروم ہے، گھر اچھا اور بڑا بنانے والا بہت بڑا گھر بنا لیا، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، سامان سے بھرا ہوا گھر ہے، لیکن سکون کی زندگی نہیں ہے، گھر میں چک چک ہے، کرکر ہے، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں اچھی نہیں لگتی۔ روزی روزگار کے لیے محنت کرنے والا بہت بڑی نوکری کر رہا ہے اور خوب آمدنی لا رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ تو ہم دنیا میں اس طرح کے بہت سارے تماشے ہم سب دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے دولت والے، مال والے، گاڑیوں والے، بنگلے والے، نوکریوں والے، اچھی صحت رکھنے والے، پھر بھی وہ سکون کی زندگی سے محروم ہیں، چین کی زندگی سے محروم ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ محنت تو سب کر رہے ہیں، کوشش تو سب کر رہے ہیں، مقصد بھی سب کا ایک ہے، چاہت بھی سب کی ایک ہے، تمنا بھی سب کی ایک ہے، کوئی ایسا نہیں جو محنت نہ کر رہا ہو، لیکن اس دولت سے محروم ہے۔ جبھی تو کتنے بڑے بڑے دولت مند ہوں گے، لیکن سکون کی نیند کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہے ہوں گے، زندگی میں چین و سکون کے لیے سکون کی گولیاں کھا رہے ہوں گے، مختلف قسم کے راستے اختیار کریں گے کہ مجھے ان چیزوں سے سکون ملتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اپنی زبانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہے، دولت بھی ہے، نوکری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، لیکن ایک چیز سے میں محروم ہوں، سکون نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو ذکر فرمایا ہے، یہ چین و سکون و اطمینان والی زندگی کو دینے کا اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے اور طریقہ بھی بیان فرمایا ہے کہ چین و سکون اور اطمینان تم سب کی ضرورت ہے،
تم سب چاہتے ہو کہ زندگی میں چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، بے چینیاں، بیماریاں، پریشانیاں نہ ہو، تو ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیں گے سکون، ہم دیں گے چین و سکھ والی زندگی، ہم دیں گے اطمینان اور سکون والی زندگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم نے اور آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی کمپنی اپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، کوئی مشین تیار کرتی ہے، تو چلانے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے، لکھ کر دیتی ہے کہ اس طرح اس چیز کو استعمال کرو گے تو صحیح رہے گی، اچھا استعمال ملے گا، سکون سے رہو گے، اور اگر اس چیز کو اس طریقے سے ہٹ کر اختیار کیا، استعمال کیا، تو یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ کائنات بنانے والے رب العالمین، ساری انسانیت کو پیدا کرنے والے اللہ، آسمان و زمین کا وجود دینے والے، انتظام چلانے والے، ان کو قائم رکھنے والے، انسانوں کو پیدا کرنے والے، موت دینے والے، زندگی دینے والے، انسانی جسمانی اعضاء کو بنانے والے، اس میں روح ڈالنے والے اللہ، وہ بتاتے ہیں کہ تمہارا جو جسم یہ ایک مشین کے مانند ہے، یہ جو تمہارے ہاتھ پاؤں یہ پرزے ہیں اس مشین کے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس مشین کو کیسے صحیح سے چلا سکتے ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ مشین، یہ تمہاری جو جسم پہ مشین فٹ ہے، اس مشین کو تم کیسے صحیح چلا سکتے ہو۔ اس مشین کا پرزہ دل ہو یا جگر ہو یا گردہ ہو، ہاتھ ہو یا پاؤں ہو، یہ سارے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اعضاء ہیں، وہی بتائیں گے کہ اس میں سکون کیسا آئے گا، یہ کیسے صحیح چلیں گے، یہ بیماریوں سے کیسے محفوظ رہیں گے، یہ دنیا زمین و آسمان کی آفتوں سے کیسے محفوظ رہیں گے، یہ دکھ اور صدموں سے کیسے محفوظ رہیں گے، وہ اللہ ہی بتائیں گے۔ تو یہ انسان کی نادانی ہے، بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ایسے راستے اختیار کروں گا، کچھ دولت اور کچھ ایسی چیزیں جمع کر لوں گا، میں سکون سے رہوں گا، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے سکون نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سکون تو ہم دیں گے، اور ہم جو راستے بتائیں گے اس راستے پہ چلو، سکون مل جائے گا۔ تو سب سے پہلی بھول اور نادانی اور ناسمجھی جو ہم سے ہو رہی ہے، ہم نے جو راستے سکون و اطمینان کے اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں ہم ناکام بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور جو اللہ رب العالمین سکون و اطمینان کا راستہ بتا رہے ہیں، وہ دن رات سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، یہ تو پہلے بھی سنی تھی، اب بھی سن رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر بھائی جس طرح آج ہم بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے، یہ چین و سکون میں تبدیل نہیں ہو سکتا اگر ہم نے اپنی چلانی ہے۔ بیٹا گھر میں یہ چاہے کہ ابا اماں کو ناراض کر کے میں سکون سے رہ لوں، بیٹا گھر میں یہ چاہے کہ ابا اماں کو ناراض کر کے چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے رقبے میں سکون سے رہ لوں، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ شہری، ایک ملک کا رہنے والا، ایک ریاست کا رہنے والا، وہ یہ چاہے کہ میں ریاست کے اصول و قوانین توڑ کر میں سکون سے رہ لوں، پکڑ کے اس کو بند کر دیں گے، اس کے سکون کو ختم کر دیں گے۔ باپ بیٹے کو گھر سے نکال دے گا، رہنا ہے تو ہماری مان کے رہنا ہوگا، جیسے ہم کہیں گے ویسا کرنا ہوگا۔ تو گھر میں رہنے والا بیٹا سمجھ سکتا ہے کہ ابا کی نافرمانی کے بغیر اس گھر میں نہیں رہ سکتا، ابا کی نافرمانی کروں گا تو نکل جاؤں گا گھر سے باہر۔ شہر میں، ریاست میں رہنے والا شہری سمجھتا ہے کہ اگر میں نے قوانین کی پاسداری نہیں کی تو نکال کر مجھے جیل ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو کائنات کے بنانے والے ہیں، آسمان و زمین کے بنانے والے ہیں، انسانوں کو بنانے والے ہیں، اس کو ناراض کر کے، اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ چاہیں کہ ہم دنیا میں سکون سے گھومتے پھرتے رہیں، کام اور کاروبار بھی خوب چلے اور زندگی میں مزے بھی ہوں اور جسم بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ ہوں اور عدالتوں کے اور کوڑوں کے چکر بھی نہ لگے، اللہ کو ناراض کر کے یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا اللہ کی ہے،
اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، مخلوق ساری اللہ کی بنائی ہوئی، کائنات اللہ نے بنائی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے سکون سے رہنا ہمیں یقین آ سکتا ہے، اور بیٹے کو پتہ ہے کہ ابا کو ناراض کر کے میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہ کیسی ہم سب کی ناسمجھی اور نادانی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نادانی کو ایک جگہ نہیں کئیوں جگہوں پر دور کیا ہے کہ سمجھ لو اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون سے نہیں رہا۔ بڑے بڑی طاقتور قومیں تھیں، قد و قامت کے لحاظ سے درختوں جیسے لمبے تنے، ان کے جسم ایسے لمبے تھے، عمریں ان کی 900 سال تک تھیں، اور طاقت ایسی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، اور صحت ایسی تھی کہ سالوں سر میں بھی درد نہیں ہوتا تھا، لیکن جب خدا کی نافرمانی کری تو زمین پر پٹک پٹک کر مارا گیا اور ہلاکت و برباد آئی اور سب تباہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا کأن لم یغنوا فیہا، یہاں ایسا ہے جیسے اب کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ بڑی بستیاں آباد تھیں، بڑے گھر آباد تھے، بڑی چین و سکون کی زندگی تھی، بڑے ناز تھا اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر، اپنی زندگیوں پر۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اس کائنات میں رہتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، زمین پر پڑک پڑک کر مارا، جیسے کپڑے دھلائی کرتے ہوئے زمین پہ پٹکا جاتا ہے، اللہ نے اس طرح ان لمبے تڑنگے لوگوں کو زمین پہ مارا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 2 اصول ہیں بھائی، چین و سکون والی زندگی کے 2 اصول ہیں، 2 ضابطے ہیں۔ پہلا ضابطہ ہے ایمان کامل، یقین کامل، بھروسہ ہو اللہ پر، یقین ہو اللہ کی ذات پر، یہ بات ہمارے دل و دماغ میں اتری ہو کہ ایمان والی زندگی احکام اسلام، ارکان اسلام، شریعت اسلام، دین اسلام پر ہی میں مر مٹوں گا، اور اسی میں میرا چین و سکون ہے، اس سے ہٹوں گا تو برباد ہو جاؤں گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ صرف زبانی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، صرف مردم شماری میں مسلمان نہیں، صرف مذہب کے کالم میں لکھوانا نہیں ہے اسلام کے میں مسلمان ہوں۔ او بھائی، اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی ظاہر، اپنا باطن، اپنی سیرت، اپنی صورت سے بتائیں ہم کہ ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ نے جو راستہ ہمیں دیا ہے، دین اور ایمان اور اسلام، شریعت اسلام، اسی میں میرا مرنا مٹنا ہے اور اسی میں میری کامیابی ہے۔ اپنے عمل سے اس کو ظاہر کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو لے کر آئیں، تب تو ہم ہوں گے کامیاب، نہیں تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر حالات ہو جائیں گے۔ اللہ نے پہلی قوموں کو بھی نہیں بخشا، وہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، وہ سب نبی اللہ کے محبوب تھے، مقبول تھے، ان کی قومیں نہیں بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور کے صدقے سے بچ تو سکتی ہے، لیکن کھلم کھلا اگر ہم گناہ کریں گے، ایمان کی مخالفت کریں گے، شریعت اسلام کے احکامات کو توڑیں گے اور سمجھیں گے ہم کامیاب ہو جائیں، اس دھرتی پر ہم سکون سے چلیں گے؟ یہ دھرتی پھٹ بھی سکتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کائنات کا بنانے والا، اس کی بھی عزت اور عظمت ہے، وہ بھی ایک وقت تک گوارا اور برداشت کرتا ہے کہ انسان کب تک تو مجھے ناراض کرے گا، کر لے اور ناراض، اور پھر بھی اللہ اپنی نعمتوں کی فراوانی کرتا رہتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی مزے سے ہوں، جھوٹ بولتا ہوں پھر بھی مزے سے ہوں، خیانت کرتا ہوں پھر بھی مزے سے ہوں، انسانیت کو اپنی ذات سے تکلیف دیتا ہوں پھر بھی مزے سے ہوں۔ یہ سمجھتا ہے میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، یہ بھول ہے، یہ ایک بھول ہے جو ہمیں ہو گئی ہے۔ اس بھول سے نکلنا ہوگا اور صحیح اور ایمانی اور اسلامی زندگی اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، احکام شریعت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا اور اسی پر اپنی کامیابی سمجھنی ہوگی۔ یہ سمجھنا کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہے، زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے، یہ چیز اپنے ذہن و دل و دماغ سے نکالنی ہوگی اور اس بات کا یقین بٹھانا ہوگا کہ کامیابی اسی راستے میں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ ایمان والے کے لیے کامیابی کا نہیں ہے۔ بھائی کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان کلمہ طیبہ جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہماری کامیابی بھائی اسی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، شریعت میں ہے، دین میں ہے۔ اس پر جو جتنی کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے چلے گا اور اپنا اوڑھنا بچھانا دین اور ایمان کو بنائے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رہن سہن کو بنائے گا، دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوگا۔ اس کے پاس
بے چینی اور پریشانی نہیں ہوگی، اللہ اس کے دل میں چین اور سکون ڈالیں گے، اور جو اس سے ہٹ کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے چین اور سکون اور اطمینان کو چھین لیں گے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہے گا کہ چین نہیں، سکون نہیں، ساری دولت ہوگی، گھر بھی ہوگا اور بیوی بچے بھی ہوں گے، کام اور کاروبار بھی ہوگا، لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ سکون سے محروم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں چین و سکون والی زندگی، ان میں سے میں نے پہلی چیز ذکر فرمائی کہ ایمان کامل، یقین کامل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی، یقین والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔